السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب بھی آپ استغفار کا وظیفہ کریں تو اس استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، چلتے پھرتے یہی استغفار پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ وہ استغفار کون سا ہے؟ وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ وہ استغفار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اپنی آخری زندگی میں پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھا کرتے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے یہ خبر دی ہے کہ میں عنقریب بہت جلد اپنی امت میں یہ علامت دیکھوں گا، اور جب میں اس علامت کو دیکھوں تو میں کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھا کروں۔ اور میں نے وہ علامت دیکھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے فتح مکہ، اللہ کی مدد کا آنا اور مسلمانوں کا جوق در جوق اسلام میں آنا۔ یہ علامت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی فتح مکہ کے بعد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنا شروع کیا۔ اس کا ایک اور فائدہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس سے آپ کے رزق کا مسئلہ حل ہوگا، رزق کی تنگی دور ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں استغفار بھی ہے اور اس میں جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح ہے جس کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، جو رزق کو کھینچ لانے والا ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے بخاری شریف کی وہ آخری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، آپ نے وہ سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہی وہ دو کلمے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، ان دو کلموں میں سے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اس استغفار کے اندر یہ سبحان اللہ و بحمدہ کا کلمہ موجود ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے۔ اسی طرح اس تسبیح کے اندر استغفر اللہ و اتوب الیہ کا ذکر ہے۔ استغفار سے بھی اللہ تبارک و تعالی تمام مسائل حل فرماتے ہیں۔ رزق کا مسئلہ حل ہوتا ہے، اولاد کا مسئلہ حل ہوتا ہے، بارش کا مسئلہ حل ہوتا ہے، زندگی خوشحال ہوتی ہے۔ زندگی اللہ تبارک و تعالی خوشحال بناتے ہیں۔ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا، استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اللہ تمہاری زندگی خوشحال بنا دیں گے۔ تو اس میں وہ کلمات موجود ہے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ استغفار پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے استغفار کا وظیفہ کریں تو اس کو پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے، ہم اور آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی اللہ تبارک و تعالی خوشحال بنا دیں گے، رزق کی تنگی کا مسئلہ حل ہوگا، مال کی کمی کی شکایت جو ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی پریشانیاں دور فرمائیں گے، اولاد کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ تمام مسائل کا حل اس تسبیح میں موجود ہے، اس کو جو ہے کثرت کے ساتھ پڑھا کرے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔